کامران، سعودی عرب کچھ عرصے سے اپنی تیل کی تجارت پر کھڑے معاشی ڈھانچے میں تبدیلی لانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور اس کی ایک مثال سعودی ولی عہد کا حالیہ دورہ بھی ہے۔ فوکس سرمایہ کاری ہے۔ معیشت میں تبدیلی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی کوششوں کا اثر اس کی خارجہ پالیسی پر بھی پڑے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو اصل یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ کس حد تک سعودی عرب جو ہے وہ کامیاب ہوگا اپنی جو بیسکلی جو اس کی اکنامک آؤٹ لک ہے، جو کہ خام تیل کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اس کو کتنی جلدی وہ جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی بھی ملک کے لیے۔ جی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، یہ جو سفارتی تعلقات ہیں، ان کا تعلق ایم بی ایس کی جو خشوگی قتل کیس کے بعد جو منفی جو ان کے بارے میں عالمی سطح کے اوپر ایک رائے بن گئی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو بھی اور بین الاقوامی ارینا کو بھی کہ دیکھیں جو ہے وہ خشوگی کا قتل جو ہوا وہ غلط ہوا، اور جو ہے یہ سعودی عرب جو ہے خشوگی قتل کیس سے بڑا ہے، اور ایم بی ایس جو ہے وہ ایک باقاعدہ رسپانسبل لیڈر ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ان کی ایک لک ایسٹ پالیسی بنی ہوئی ہے، جس میں پاکستان، بھارت اور چین میں وہ دورہ کر رہے ہیں۔ تو یہ لک ایسٹ پالیسی کامران کہاں تک جو ہے وہ ایک پیرالل پالیسی ہو سکتی ہے یا ریلائبل پالیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سرٹنلی ہم دیکھ رہے ہیں امریکن میڈیا تو خاص طور پہ اس پہ رپورٹ کر رہا ہے کہ لک ایسٹ پالیسی جو ہے اور فوکس جو ہے انفیکٹ شفٹ ہو رہا ہے سعودی کا۔ دیکھیں، متبادل تو نہیں ہے۔ امریکہ اور مغرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو کمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ایسے یہ جو لک ایسٹ پالیسی کے ساتھ، لیکن ان کا وہ متبادل نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر سعودی عرب کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تعلقات مغرب کے ساتھ بہتر کرنے ہوں گے، اور صرف ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو بہت گہرے تعلقات ہیں، ان کے اوپر انحصار جو ہے ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور قصہ جس طرح سے ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھا کہ پاکستان میں میڈیا میں بھی اور ادروائز بھی کافی ہائپ رہی، کافی خوشی کا ایلیمنٹ رہا۔ ایک طرف پاکستان میں یہ ایلیمنٹس ہیں، دوسری جانب ایران کا جو فیکٹر ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات، پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اور دوسری جانب محمد بن سلمان نے انڈیا میں کہا کہ سعودی عرب انٹیلیجنس شیئرنگ کرے گا انڈیا کے ساتھ۔ تو یہ کیسے بیلنس آؤٹ ہوں گی چیزیں اگر ہم ود ان دا ریجن دیکھیں تو؟ دیکھیے، پاکستان تو پھنس چکا ہے یہ جو جیو سیکٹیرین کانفلکٹ ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، کیونکہ پاکستان نے اس دورے کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پوری طریقے سے سعودی کیمپ کے اندر ہے۔ جی ٹھیک ہے، باتوں کی حد تک آ جا سکتا ہے کہ جی ہم ایران کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں حال ہی میں جو ہے وہ حملہ ہوا ہے اور پاسداران انقلاب اسلامی کے جو دستے ہیں ان کے اوپر، اور اس کے بعد ایران کا جو ہے بہت شدید رد عمل آیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے پائے گا۔ باقی انڈیا کے ساتھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ دیکھنی ہے کس حد تک جو ہے انڈیا کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیسی انٹیلیجنس ہے وہ۔ مطلب پہلے تو ہم نے کبھی سنا نہیں کہ سعودی عرب کے پاس کوئی خاص انٹیلیجنس ہے جو کہ انڈیا کے کام آ سکتی ہے، یعنی پاکستان بیسڈ جو اینٹی انڈیا گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ لیکن دیکھتے ہیں، فی الحال تو صرف بیان آیا ہے، آگے چل کے ایکچوئل انٹیلیجنس شیئرنگ کیا ہوتی ہے یہ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا۔ تھینک یو کامران۔